اچھا، میں یہ بات کرنے والا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی. ہاں، اس دن آپ نے بتایا تھا نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ جی ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے، اور جی یہی لوگ ہی مکمل کامیاب ہیں، مکمل کامیاب ہے. کامیاب. فلاح، فالح کسان کو کہتے ہیں. صحیح ہے، کسان کیا کرتا جی ہے کہ وہ بیج ڈالتا ہے، صحیح ہے، محنت کرتا ہے، پھر اس کی آبیاری کرتا ہے، پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، پھر کبھی جناب وہ سپرے کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی وہ زائد بوٹوں کو کاٹ رہا ہے. صحیح ہے، اس کی جو ہے نا نگہداشت میں وہ مصروف ہی رہتا ہے، جی پانی لگا رہا ہے. تو جی یہاں پر بالکل تشبیہ یہی ہے کہ آپ نے نیکی کر لی ہے، اس کے بعد اس نیکی کی حفاظت کرنا، اس نیکی کو بچانا، ریاکاری سے بچانا، اس پہ اڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا. صحیح ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ہے. بجے گی نہیں ہے؟ جی بالکل. جس طرح کسان بیج ڈال کے وہ تب کامیاب ہوتا ہے جب اس کے سامنے فصل آتی ہے. صحیح ہے، تو یہ لوگ بالکل بھی تب کامیاب ہوں گے جب یہ اپنی نیکیوں کو بچا کر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے، وہاں سے ان کو ان مقبول ہو کا جائیں عمل نامہ مل جائے گا، تب گے، پتہ مل جائے چلے گا شروع کہ ہو ہاں جائے. یہ تو بالکل. اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے. ہمیں جو ہے نا اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے. عمل کرنا آسان ہے، لیکن اس کے مقبول ہونا، صحیح، جی اس کی جی کئی علامات علماء نے لکھی ہیں کہ یہ کیسے انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہے. اس کی ایک جی علامت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مزید اعمال کی توفیق دے دے. مزید اعمال کی کیا دے دے؟ توفیق دے دیں. توفیق دے دے. یہ ایک بات ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا عمل قابل قبول ہو جائے، آپ عمل کر کے اس کو بھول جائیں، جی اس کو اللہ کے لیے کریں اور اس کو بھول جائیں. ٹھیک ہے، کہ یہ میں نے عمل جی کیا بالکل. بھی ہے. ہاں، اگر ذہن میں آتا ہے تو کبھی مطلب وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، بینک و بین اللہ، بینک وبین اللہ. وہ جیسے بے کہتے ہیں شک. سر جی، نیکی کا دریا میں ڈال. ہاں، مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد یعنی آپ یہ کہیں کہ یہ میرے اور اللہ، آپ کے اور اللہ کے، میرے آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، جی جی بالکل. صحیح ہے. اور ہمیں ایک اور چیز اپنانی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے کرنے چاہیے کہ مولا ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے ہے. صحیح ہے، اللہ کو یہ جی چیز بڑی پسند ہے کہ بندہ کہے کہ یہ آپ کی ہے، یہ آپ کے نام کی ہے. صحیح ہے، یہ آپ کے لیے ہے. صحیح ہے، سمجھ آئے گی نہیں؟ جی بالکل. تو پھر آپ زندگی کا ایک مزہ اور ایک لطف آپ دیکھیں گے. جو کام خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا نا، صحیح ہے، پھر آپ آپ کو بڑا سکون ملے گا. جی بالکل. اچھا، حدیث میں ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ہم نے مہر کے پڑھے حوالے تھے. سے. جی مہر کا پڑھا تھا اچھا، کیا ہم نے پڑھا تھا مہر میں؟ کہ مہر فرض ہے، اس کی مطلب کوئی اماؤنٹ فکس نہیں کی، جتنا مرضی دے سکتے ہیں، لیکن مطالبہ نہیں اس طرح مطلب کرنا چاہیے حیثیت سے زیادہ ہے. اور اگر حق مہر ہونے والا عورت پتی کی مالدار عزت. ہے تو اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن معاشرہ اس کو اچھا ہاں، نہیں نہیں سمجھتا. سمجھ. جی ہاں ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں. صحیح ہے. جی اچھا، میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو نا دکھاؤں گا یہ نا المغنی سے. کہاں سے؟ المغنی اتقاہا. المغنی، یہ جو المغنی ہے نا، یہ جی حنابلہ کی بہت بڑی کتاب ہے. امام ابن قدامہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقیہ ہیں. جس طرح شوافے میں امام بہقی بہت بڑے عالم ہیں نا، انہوں نے شوافے کی بڑی خدمت کی ہے. جی صحیح ہے، اسی طرح امام مزنی ہے. صحیح ہے، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے فقہ شافی کی. اسی طرح یہ جو عالم ہیں انہوں نے حنابلہ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور اس میں دلائل جو تھے امام احمد کے اس کو جمع کیا ہے.
اور پھر ایک امام سے نا کئی روایات ہوتی ہیں، ایک جگہ پر وہ ایک چیز کو جائز کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ حرام کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ مکروہ کیا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کے کافی سارے شاگرد ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ کافی سارے شاگرد ہیں۔ شاگرد ہوتے ہیں، تو پھر ان کی روایات مختلف ہو جاتی ہیں، تو اس سے پریشان نہیں ہونا، صحیح ہے؟ بیٹا روایت کرتا ہے کچھ اور کہتا ہے، شاگرد کیا روایت کرتا ہے وہ، پھر آپ کو پتا ہے علماء کا علم بھی وقت کے ساتھ کیا ہوتا رہتا ہے، زیادہ ہوتا رہتا ہے نا۔ زیادہ ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ تو جی انسان جو ہے نا لکھتا ہے، پھر نقد ہوتا ہے، پھر اس کے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں، میں جب لکھتا ہوں نا تو مطلب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہ بھیجا کریں، صحیح ہے؟ بعض لوگ اس لیے نہیں لکھتے، وہ کہتے ہیں رد ہوتا ہے، کیا کیوں ہوتا آپ ہے؟ سے وہ کرتے ہیں؟ بحث ہو جاتی ہے، علماء کیونکہ وہ کا خود اختلاف نہیں ہو نہ جاتا ہے۔ خود نہیں لکھتے نا، اس لیے پھر دوسرے کو بھی کہتے ہیں نہ لکھو۔ یعنی اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، لوگ تبصرے کرتے ہیں، نصیحت نہیں لیتے، تو میرا یہ ذہن اچھا ہوتا وہ ہے کہ لوگ ٹھیک ہے تبصرہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تب سے تبصرہ راجو، لیکن فوائد زیادہ ہے نا۔ ہاں، ہوتا اس طرح ہے کہ مطلب بس اوقات کچھ چیز انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی، ہوں تو مطلب ہے کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میں نے نا پچھلے دنوں یہ ایک جی دو دن پہلے ایک تحریر لکھی، ایک کثرت مطالعہ کی وجہ سے نظر کمزور ہوگی، ہاں جی ہاں جی بالکل تو آپ نے لکھی میں اس سے پہلے کبھی اتنی مختصر تحریر نہیں لکھی، جو بھی تحریر ہو اس پہ میرے نا میں لکھتا ہوں کچھ نہ کچھ اس پہ نا تبصرہ ضرور کرتا ہوں ہوں، تو مجھے یہ لگا کہ یہ بڑی آسان ہے، مطلب تو لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے، تو وہ میں نے بھیجی، ایک آپ نے وہ ماشاءاللہ، نہیں لکھا شیخ محترم، اس کے آگے وہ نہیں لکھا قارئین؟ ہاں قارئین نہیں لکھا جی صحیح، تو ہوں وہ ایک نے اعتراض کیا کہ جو ہے نا اگر اس سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، اگر تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مطالعہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر ہمارا آپ سے اتفاق نہیں، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ وہ بڑے فضل والے تھے، بڑے علم والے تھے، تو ایک لکھتے ہیں کہ نہیں، مطالعہ سے نظر بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہاں رونے سے کم ہوتی ہے، یہ انہوں نے اپنا تجربہ پیش کیا، ہوں صحیح؟ تو اب میرے سامنے مطلب یہ چیزیں آ گئی، پھر میں نے ساتھ ہی نا وہ اس کے بعد کچھ نوٹس اس کے ساتھ بنا لیے، ٹھیک ہے؟ ہوں کہ میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں اس کو یوں ترتیب دے دوں گا کہ یہ جو بات ہے یہ مطالعہ کی ترغیب پہ دلالت کرتی ہے، لیکن مطالعہ کا مناسب طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کے لیے مناسب روشنی کا ہم بندوبست کریں، کیا خیال ہے؟ جی ہوں شیخ محترم، ٹھیک ہے، اور اس کے موبائل سے بعد زیادہ نہ پڑھے۔ یعنی میں نے وہ پھر نا جو آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا نا وہ چیٹ جپٹ، میں چیٹ نے اس چیٹ جی جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی۔ چیٹ جی پی ٹی، تو جی اس جی سے وہ میں تو نے بڑا پوچھا فائدہ کہ ہوگا آپ کیا کہتے ہیں، تو اس نے پھر بڑے اچھے جو ہے وہ ٹپس دیے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وقفہ ہونا چاہیے، بریکس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، بریک ہونی ٹھیک ہے؟ چاہیے، وہ بھی بالکل۔ پورا پھر شیخ الامام المبجل ہے نا، کیا خیال ہے؟ حفظہ جی اللہ بالکل تعالی۔ جی یہ وہ تو کمال چیز ہے، آئیڈیاز اس سے بڑے ملتے ہیں۔ جی مطلب اچھے، میں تو جب سے وہ آئی نا، میں تو اپنی ساری اسائنمنٹ ان سے بنواتی ہوں جو یہ کالج نقصان کی ہوتی ہے۔ یہ والی تو نہیں بنوا سکتی کیونکہ یہ تو نہیں آتی ہے، یہ بھی اس کو آتا نہیں یہ نہیں، کالج والی۔ ہے، ٹھیک ہو گیا، تو مطلب یہ کہ اب اس سے ایک اندازہ ہو گیا، صحیح، کہ یہ ایک نقد ہو گیا، آئندہ میں اس کو اس طرح جو ہے نا مطلب بنا، اسی طرح کوئی اور مطلب کوئی اعتراض کرتا ہے، صحیح ہے، تو مطلب ہے کہ انسان اس کو دیکھ لیتا ہے، اگر وہ مناسب ہو تو پھر اگلی دفعہ یا اصلاح کر لیتا ہے یا اس پہ مزید جو اپنا تبصرہ ایڈ کر لیتا ہے۔ صحیح ہماری بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ آپ دکھانے لگے تھے ہمیں۔ ہاں، یہ مغنی لطیف کوئی ضمن کوئی بات آئی تھی کسی امام کی، یہ محترم یہ یہ جو آپ والی بتا رہے تھے کہ فلاں کھنا بنا کے۔ یہ نہیں مل رہی جو آپ نے یہ سافٹ ویئر کر دی ہے۔ امام ابن قدامہ کی یہ جو کتاب ہے المغنی، صحیح ہے، یہ ہوں فقہ پر بڑی شاندار کتاب ہے، صحیح ہے،
آپ نے کہا تھا کہ جو علماء ہوتے ہیں نا ان کا علم بدلتا رہتا ہے. ہاں بالکل، بارک اللہ فیک. علماء کا علم جو ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں نا انسان لکھے تو یہ علم میں اضافہ اس طرح ہوگا کہ آپ ایک سال ایک تحریر لکھ لیں، اگلے سال پھر آپ اس کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس اچھی معلومات، آپ کہیں چلے میں اس کو چینج کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جی شیخ محترم، یہ آئیڈیا مجھے نا طاہرہ آپ کو دینا تھا کہ وہ ابھی اپنا نا چینل بنائے، یعنی کہ جس طرح آج بھی انہوں نے وہ والے گروپ میں شیئر کی تھی وہ والی چیز، یعنی تو پھر اکثر ہی وہ ترجمہ بھی کرتے ہیں اور نیچے اپنا نام بھی ہوتا ہے. اس طرح چیزیں ان سے مطلب مس بھی ہو سکتے ہیں، گم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا چینل ہوگا تو چاہے کچھ بھی ہو، ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے نا جب تو کہ انسان اس سے کتنی نعمت ہوتی ہے کہ انسان اپنی بات آگے فوراً مطلب بتا سکے نا سب کو. سسٹر طاہرہ جو ہے نا ماشاءاللہ پڑھنے میں اچھی ہے لیکن کام کرنے میں نا بڑی سست ہے، ان سے یہ نہیں ہوگا. سن تو نہیں. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں سب لوگوں کو کہ لکھیں، کام ریکارڈنگ کریں. میں سن لیں گے. عبد میں المنان سن رہی ہوں سر ٹھیک جی، ہے نا. نہیں میں سن تو ساتھ ساتھ رہی یہ ہوتی ہوں. محترم یہ نا ابھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت مشکل ٹائم نکلتا ہے. یہ جو پڑھائی ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ 32 منٹ لیں، بڑا ٹائم چاہیے اس کے لیے، سوچنے کے لیے، چیزوں کو دلائل دینے ہوتے ہیں اگر صحیح اپنی بات، طرف سے کریٹ کرنے ہوتے ہیں. صحیح بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے عبد المنان بھائی، آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹائم تو دینا پڑتا نہیں ہے. ویسے صحیح. اب میں میں آپ کو ضالے کے بتاتا ہوں، مشورے پہ انشاءاللہ عمل کروں گی. صبح میں نے ایک تحریر پہ 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. صحیح ہے. بس ہمارے اوقات تو اس کو 6 لگ مختلف جائیں گے. اوقات میں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ شروع میں مشکل ہوتا ہے. جب آپ کو یہ طریقہ آ جائے گا نا پھر صرف آپ نے معلومات دینی ہے. جی کیوں جی، بالکل ایسے ہی شروع میں مشکل ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی آج والی تحریر بہت اچھی تھی میں تو شیخ ایک چیز اور محترم. سوچی ہے یہ محترم، جو نوٹس بنوا رہے ہیں نا آپ، یہ بڑے زبردست میں نے بنائے ہیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا ان کو ہی نا بندہ پبلش کرے، بڑا معلومات اس میں بھی جو آپ آپ نے کی بنائے ہیں. کتاب بن جائے گی. جیسے آپ نے دیکھیں امام ترمذی کا شروع والے جو لیکچر تھے اس میں آپ نے بڑا زبردست ہمیں لکھوا ہے، مصطلح یہ حدیث تو میں ابتدائیہ جو لکھا ہے، بتایا تھا سر نے ہمیں پچھلے سمیسٹر تفقہ میں فی جب الحدیث نصف انہوں نے مجھے العلم. کہا تھا. تو یہ میں نے لکھے ہیں سارے، یہ میں نے آپ کو شیئر بھی کیے ہیں. ہوں. اس کے اندر بڑی زبردست چیزیں یہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو چلیں، آپ نے وہ چیزیں عوام کو دینی ہے جو ان کے لیول کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، ان کو اپنے نوٹس اٹھا کے نہیں دینے. ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ ہو بات سکتا نہیں ہے نہیں، ایک چیز وہ ایک اس کے چیز اندر سے آپ ہی کو بندہ بہت بڑی اچھی چیز لگ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے یہ نا ہوں. کافی سارے تجربات کیے ہیں. ایک چیز ہمیں جی بہت جی اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں کے یہاں اچھی نہیں ہوتی، وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے. ہاں جی ہاں جی صحیح. صحیح. اچھا، ایک آپ لوگوں کے مزاج کے مطابق، صحیح ہے، ان کے ماحول اور ان کی صلاحیت کے مطابق چیز دیتے ہیں تو انہیں زیادہ اچھی لگتی ہے. سمجھے کہ جی نہیں؟ شیخ محترم. دعوت کے اندر لکھنے کے اندر یہ اسلوب اپنانا ہے آپ جی نے. بے شک آپ ڈیوائڈ کر لیں، کچھ حصہ اپنے لیے، کچھ حصہ عوام کے لیے، کچھ حصہ طلبا یا علماء کے لیے. ٹھیک ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جی ہر شیخ ایک کا محترم. اپنا ذہن ہے تو پھر ہمیں یہ پہلے ترتیب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اپنے لیے، دوسروں کے لیے، دوسروں میں پھر اقسام بنیں گے کہ آپ کے مخاطب کون لوگ ہیں. اب مثلا میری جو تحریر ہے اس میں مشکل لفظ بھی ہوتے ہیں، ٹاپک بھی خشک ہوتے ہیں، تو مجھے مطلب ہے کہ میں فیملی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں نا کہ آپ کو سمجھ آئی، تو وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ تو نہیں آئی، آپ پتہ نہیں کیا لکھتے. صحیح ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے، مطلب اس کو نہ نصوص کا علم ہے نہ اتنا، تو اس کو تو اتنی سمجھ نہیں آئے گی نا. جس نے کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کچھ کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کو ہماری تحریر سمجھ آئے گی. بات سمجھ رہے ہیں جی کہ نہیں سمجھ؟ جی شیخ محترم. تو بے شک آپ اس طرح کریں، آپ کوئی لمبی تحریریں نہ لکھیں، آپ چھوٹا سا 7 لائنیں، 8 لائنیں، 10 لائنیں اس سے شروع کریں. ایک چھوٹی سی حدیث یا چھوٹی سی دعا، اس کی مختصر سی وضاحت دیکھ لیں کسی کتاب سے. صحیح ہے. آسان کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لکھنا یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے، بہت بڑا صدقہ جاری. بہت سارے لوگ جو ہے پڑھنے لگ جاتے ہیں، عمل شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، اس بہانے بندہ پڑھنے لگ جاتے. باقی یہ جو بات کی ہے نا چینل والی، یہ بالکل صحیح ہے. جب تک انسان کے پاس کوئی مطلب ماحول نہ ہو، کوئی پلیٹ فارم نہ ہو، انسان کام نہیں کر سکتا. جی پھر انسان کی زندگی پتہ کیا ہوتی ہے، پھر وہ غیر مرتب ہو جاتی ہے. نہ اس کی کوئی جی ترتیب ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تنظیم ہوتی ہے، نہ کوئی اس کی تنسیق ہوتی ہے.
اور آپ کی شیخ محترم تحریریں نا دوسرے بڑے گروپس میں بھی شیئر ہوتی ہیں چینل میں. میں نے آپ کو ایک اسکرین شاٹ بھی سینڈ کیا تھا، اس میں ان کے 1000 فالوورز تھے، تو انہوں نے آپ کی تحریر سینڈ کی تھی، لیکن ایک غلط بات کی، آپ کے چینل کا لنک نہیں دیا ہوا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے ان کی تحریر تو سینڈ کر دی ہے، نیچے ان کے چینل کا لنک بھی دینا چاہیے تھا آپ کو. تو کہتے کہ اس طرح اگر ہم ایک کے چینل کا لنک دیں گے نا تو اس کو وہ ایڈورٹائز کریں گے تو باقی لوگ کہیں گے ہمارے چینل کو بھی کر دو. ہم نے بس اس لیے نہیں کیا. ہاں، چلے کوئی بات نہیں. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں تک دعوت پہنچے. جی ٹھیک ہے، دعوت پہنچے. ٹھیک ہے، تو میں نے باقاعدہ اس پہ لکھا ہے کہ آپ اپنی قلم سے نا لوگوں کی اصلاح کریں، اپنی ضابط فکر سے لوگوں کو آپ جو ہے نا، آپ جو ہے نا فوائد بخشیں. صحیح ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے مطلب سارے کام چھوڑ کے یہ کریں. بہرحال یہ ایک ذوق اچھا ہے. ٹھیک ہے، جی جی شیخ محترم ٹھیک پڑھتے کہا آپ نے. پڑھتے صحیح ہے کچھ نہ کچھ انسان جو ہے نا وہ لکھ لے. صحیح، پڑھنے کے لیے بہت، لکھنے کے لیے بہت کچھ بندہ پڑھ لیتا ہے. صحیح ہے. شیخ محترم ایک یہ کتاب ہے، بالکل پتہ نہیں ہے سسٹر اس کو زالے نے دفعہ. یہ جو کہا نا کہ چینل ہوگا تو پھر آپ روزانہ تیاری کریں گے کہ میں نے اس پہ یہ چیز ڈالنی ہے. آپ کو پڑھنا پڑے. صحیح ہے، جی آپ کو لکھنا ٹھیک پڑے. ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ اب ماشاءاللہ ان کا بھی ہے چینل، تو یہ پڑھتی ہیں پھر لکھتی ہیں. صحیح ہے، یا پھر نہیں، کسی ابھی عالم کا. اتنا نہیں لکھتی شیخ محترم. جی جی. میں نے کہا ابھی تو نہیں اتنا لکھتی ہے. نہیں ہاں، اب ظاہر ہے کلاسیں شروع ہو گئی تو، لیکن جی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مطلب ہے کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ دوسرے لوگوں کی چیزیں دینے سے نا انسان اپنی تحریر یا اپنی جو چیز ہو وہ اس کو جو ہے نا. صحیح ہے، با ہوں امر مجبوری دوسروں کی چیز یعنی آپ کی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی پھر آپ انتخاب اچھا ہونا چاہیے. صحیح. صحیح، ہوں ہر کسی کی تحریر آپ نے نہیں ڈالنی. صحیح. بہرحال یہ جی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں. یہ وقت کا تقاضا بھی کرتا ہے، مصروفیات بھی بہت زیادہ ہے، پڑھائی بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہفتے کے اندر بے شک ایک دن آپ رکھ لیں. ہوں ٹھیک ہے شیخ اور محترم. ماشاءاللہ سسٹر طاہرہ نے جو ترجمہ شروع کیا ہے نا حقوق جی الامت علی الصحابہ، تو جی ماشاءاللہ وہ کہتا ہوں. تو بعض طلبہ نے استفسار کیا کہ آپ ہمیں یہ برابر بھیجیں، ہمارا میدان ہی صحابہ کا دفاع ہے، تو ہمیں جی تو تحریریں مطلوب ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی پھر جو جی ہے ایک طالب علم نے تو باقاعدہ پرسنل میں آ کے کہا کہ یہ اتنی اچھی عبارت ہے، میرا دل کرتا ہے استاد جی میں بھی آپ کو ترجمہ سناؤں. پتہ نہیں وہ کون سی کلاس کا طالب علم تھا، کوئی بڑا تھا. تو پھر اس نے بھی وہ جو عبارت تھی نا، شروع والی جو عبارت ماشاء کہ اللہ. صحابہ کے ذکر سے محافل معطر ہو جاتی ہیں، مجالس خوبصورت ماشاء ہو جاتی ہیں، بڑے پیارے جملے تھے اللہ. اس ٹھیک. نے بھی وہ باقاعدہ وہ مجھے دوبارہ سینڈ کیا، کہتے یہ میں نے ترجمہ کیا. تو یعنی یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی تحریر سے باقی لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی تو جی صدقہ جاری ہے. کیا خیال ہے؟ جی جی شیخ بالکل. محترم. اور شیخ محترم اتنی خوشی ہوتی ہے وہ دیکھ کے، وہ ترجمے والا میسج جس پہ نیچے نام لکھا ہوتا ہے کہ ابھی تو پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ 4-5 سیمسٹر کے بچے نے ترجمہ کیا ہے، تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. یونیورسٹی کا بھی اچھا امپریشن رہتا ہے. بالکل اسی طرح. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت دے جی. بارگاہ کوئی بھی کام ہے، کوئی تنظیم ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. صحیح ہے، تو ہمارا جو جی وقت ضائع ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ترتیب ہی نہیں ہوتی. صحیح بات. صحیح کہتے ہیں شیخ محترم صحیح ہے. کتاب الصدا جی کی یہ چیزیں دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ مغنی ہے ابن قدامہ کی. پتہ نہیں یہ میں آپ کو نا اس کا یہ سامنے آ گیا نظر آ رہا ہے آپ کو، شیئر ہو رہا ہے جی، شیئر ہو رہا ہے شیخ محترم. المغنی لابن قدامہ. ٹھیک ہے، جی شیخ عبداللہ محترم. بن محمد بن قدامہ الجماعیلی الحنبلی بن قدامہ الشہیر بمعنی مشہور، فاعل بمعنی مفعول. ابن 626 قدامہ المقدسی. المقدسی. ٹھیک ہے، مقدسی. ہاں مقدس. جی یہ 600 مکتبۃ القاہرہ. بات ہے. یہ ہمارے جو بڑے علماء تھے نا جن میں حافظ محمد جی گولوی صاحب رحمہ اللہ، شیخ جی جی حافظ عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ. صحیح ہے، جی جی. وہ 4 کتابیں لازمی قرار دیتے تھے فقی ہونے کے لیے. کتنی؟ 4. 4. ان میں سے مغنی، جی المحلہ ابن حزم. ٹھیک ہے، جی نیل ہوں الاوتار، نیل جی جی الاوتار. میں نے اتار وہ جو گرامر کی شوکانی، کتاب ہے. سبحان اللہ. نہیں وہ نال المرام ہے سوری. وہ تفسیر ٹھیک ہے ہی جی ہے. محترم. حضرت صاحب آپ کے ذہن میں نا گرامر چھا گئی ہے پڑھ پڑھ کے. جی شیخ میری شیخ محترم. حضرت
ہم نے نائد المرام کا نا وہ دورہ ہوا تھا تو تفسیر جی وہ تو اصول شیخ تفسیر کا محترم نواب اقبال خلیل خلجی کا. نے کروایا تھا، اس لیے شیخ محترم. اچھا ٹھیک ہے چلیں کوئی ٹھیک. نہیں، وہ ہوگی. ترکیبیں ساتھ چلے گی آپ کی، ٹینشن نہیں لیں، ترکیب میں نہیں چل رہنے دیں گے ہم. نہیں شیخ محترم ہاں ترکیبیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ نہیں جائیں گی، تو پریشان نہ ہو. یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو خوبیاں پہلے ہیں انشاءاللہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے. صحیح ہے. جی 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 تو یہ کتاب ہے الاصل فی مشروعیت الکتاب والسنہ، فی مشروعیت چوتھی کون الکتاب سی بتائی ہے آپ والسنہ نے؟ والاجماع. چوتھی ہاں تین تو چوتھی یہ ہو الالکار، المحلہ اور المغنی. المغنی. چوتھی اب تین ذہن میں ہوئی. نہیں آ رہی. تین اچھا ہوگی. چلیں ٹھیک. 97. چلو ان میں سے ایک کا جواب کیا تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں. یہ جی دیکھیں شیخ کہتے محترم. ہیں اس کے مشروع ہونے میں دلیل قرآن سنت اور اجماع ہے. اما کتاب احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر غیر مسافحین، مسافر. یہ کہ تم طلب کرو اپنے مالوں کے ساتھ. پاگل. صحیح ہے. یہ دیکھیں ہوں. صحیح. آت النساء صدقاتہن نحلہ. نحلہ. صحیح ہے. اچھا النحلہ، الہبہ، الصداق. صحیح ہے. اچھا جی عطیہ. اچھا کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں آگے سنت سے دلیل دی ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے. سیدہ صفیہ والی حدیث. فصل جی ولی صداقی تسعۃ اخبائے، ولی صداقی اس سے تو تسعۃ اصبائے. میرا لنڈن صداق ہے یعنی حق مہر کے صداق. کتنے ٹھیک ہے نام ہیں؟ ٹھیک ہے. صداق حق مہر. نو نو نام نو. ہے. صداق صداق مہر نہلا فریضہ اجر علائق. یہ کتنی اچھی لکھی ہوئی ہے سر نو جی، نام ہے. کتنی ایزی ہے، تو یہ ساری الصداق سمجھ آ رہی والصدقۃ والمہر اس والنحلۃ. کے اوپر وہ لگے ہوئے نا اعراب لگے ہوئے ہیں. چلو یار آپ سے سمجھ آ رہی تھوڑا. والمہر والفریضۃ والاجر. والاجر والعلائق والاکر والحباء. اکرو ہے. میں اکرو پڑھ رہا ہوں. زالے یہ یاد کر ہاں لو، اس سوال میں آ جانا یہ. ہاں جی. یہ میں نے اسکرین والحباء. جس شاٹ طرح سیو کر پیچھے لیا ہے. ولیمے کے وہ 10 نام نہیں تھے. جی یہ مصباح نے دے دینا سوال میں ہمیں. انشاءاللہ یہ وہ ہماری سسٹر انشاءاللہ اس کو محفوظ کر لیں جی گے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں چلیں اس یہ بار ہماری آپ کے سامنے. اسائنمنٹ ہے نا شیخ محترم بڑی اچھا خوبصورت ہے، اس کو انہوں نے بارڈر لگا شگا کے نا پیش کیا ہوا ہے. واہ. ماشاء میں اللہ. نے تو نئے خود نئے ہی نہیں. نیا نیا ابھی خون ہے نا، ذرا چمک دمک شروع وہ شروع جو میں. نئے جو ہمارے آئے ہیں ماڈریٹ آئے ہیں. جی 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 ماشاء اللہ. عبد ابھی المنان فریش بھائی ہے نا کہہ شیخ رہے ہیں محترم. اب ان کا نیا نیا خون ہے، نیا نیا ابھی انہوں نے جوش ہے. مقابلہ تو کرنا ہے نا، میں پہلے سے بہتر کام کر رہا ہوں. اچھی بات ہے نا، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ پہلے سے نہیں بہتر کام ہو. ویسے بھی جب انہوں نے کرنا ہی یہ کام ہے ایک جگہ پراپر ہاں بیٹھ کے، ان کے داڑے میں شیخ آپ محترم آتے ہیں نا وہ ادھر علی اصلاح اسلامک سینٹر میں. ہاں، تو آپ لوگوں کو کیوں غیرت آ رہی ہے؟ ان پہلے کا یہ کرتے تھے نا اس لیے. اتنا برا بھی نہیں بالکل کرتے تھے ہم. نہیں بہت اچھا کرتے اچھا تھے. بس وہ یہ پھر مطلب آگے انہوں انہوں نے نے نا یہ سیکھا ہوا ہے مباحث تو شروع وہ کیے ہیں. یہ جو ہے نا آواز کٹ رہی ہے آپ لوگوں کی. جی جی محترم. کہتے ہیں یستحب اللہ یغلی الصداقہ، کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جو حق مہر ہے نا وہ بڑا جی کثیر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی شیخ محترم کثیر کدھر نہیں لکھا ہونا ہوا ہے؟ چاہیے. پھر آگے انہوں نے ایک چیپٹر قائم شیخ کیا محترم ہے ذرا انڈر کہ لائن تو کلو ما کریں، کہاں جاز سے پڑھ رہے ثمنا ہیں؟ فی البیع او اجرتا، ٹھیک ہے. کلو ما جاز ثمنا فی البیع او اجرتا فی الاجازت جاز ان یکون صدقہ. کہتے ہیں کہ حق مہر کے اندر ضروری نہیں کہ بس وہ مال ہی ہو، ہر وہ چیز جو قیمت بنے تجارت میں اجرت میں. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اجارتی جی ٹھیک ہے. من قرض ہو، العین والدین. ٹھیک ہے، عین ہو، مزدوری ہو، تجارت
تجارت ہو، قرض میں قلیل ہو، کثیر ہو، منافع ہو، صداقہ. دین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز جو ہم دین کا قرض دے مطلب اس سکتے ہیں. طرح ہے نا کہ مطلب بطور قرض اس نے مطلب رقم لی ہو، صحیح، بطور قرض اس نے لی ہو، اچھا یہ بھی ہو ٹھیک ہے، سکتا ہے. یا دین بطور کا مطلب اجرت کیا وہ ہے؟ کام مطلب کرے، آنکھ. صحیح، تو اس کی وہ قرض کی رقم ہی مہر بن جائے. کیا بن جائے؟ مہر بن مہر جائے. بن جائے. مثال کے طور پر یوں ہو سکتا ہے نا کہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی شیخ جی محترم. ٹھیک ہے، ہوں. یہ دیکھیں قرآن مجید تعلیم، قرآن کی تعلیم یہ اجرت یہ بن سکتی ہے اکمیر، صحیح ہے، چونکہ اناف جی کہتے ہیں یہ نہیں، صحیح، وہ کہتے ہیں یہ مال نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے؟ مال نہیں. مال. تو پھر وہ حدیث کو کہاں لے کے جا رہے ہیں جو حدیث ہے یہ والے جی سورہ کون سی اخلاص تھی شاید. جو بھی ہم نے پڑھی ہیں آج. ہوں. وہی بات ہے جو میں نے آج بھیجی تھی گروپ میں کہ وہ پہلے قواعد بناتے ہیں پھر اس کے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو. بالکل بالکل اسی طرح ہی. جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہاں سے. اسکرین ہی شیئر ہو گیارہ رہی ہے اسکرین سو ہی نا. نہیں چالیس ابھی 39 المغنی نظر آ رہی ہے ہمیں ابن قدامہ سے. 1140 اچھا نمبر جی. حدیث. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا اسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله جاءت امراه، ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا انی وهبت نفسی لك، میں نے اپنا آپ کو ہبہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ خواتین ہاں آپ جی. کو اپنا نفس ہبہ کر سکتی تھی. خالصۃ لک من دون المؤمنین، سورۃ احزاب. ٹھیک ہے. بالکل بالکل شیخ جی محترم پڑا ہوا. فقامت طویلا، وہ کافی دیر کھڑی رہی. فقال رجل یا رسول اللہ زوجنی، یا اللہ کے رسول میری اس سے شادی کروا دیجیے. علم تکن لک بها حاجت، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا هل عندك من شيء تصدقها، تیرے پاس کوئی چیز ہے کہ تو اس کو حق مہر دے؟ اس نے کہا ما عندي الا ازاری هذا، میرے پاس تو صرف میرا یہ ازار تہبند ہی ہے، میرے پاس تو. صرف یہ میرا 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 تہبند ہے. تہبند ہے. کتنی غربت تھی اور کتنی مسکینی تھی. اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازارک ان اعطیتها جلست ولا ازار لک، تیرا ازار تو اپنے ازار کو لازم پکڑ، اگر تو اس کو دے گا تو تو بیٹھے گا اور تیرے پاس ازار نہیں ہوگا. فلتمس شیئا، جا کر کوئی چیز تلاش کرو. ما اجد، اس نے کہا میں نہیں پاتا. فرمایا فلتمس ولو خاتما من حدید، تلاش کرو اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ. فلتمس فلم یجد شیئا فقال رسول اللہ هل معك من القرآن شیء، کیا تیرے پاس قرآن سے کچھ ہے؟ من للتبعید. قال نعم سورۃ کذا و سورۃ کذا، فلاں بھی صورت آتی ہے، فلاں بھی آتی ہے، فلاں بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا زوجتکہا. زوجتکها بما معك من القرآن، میں نے تیری اس کے ساتھ شادی کر دی قرآن کے عوض، جس جو چیز تجھے کے یاد ہے، ساتھ جو تجھے ہاں ہاں جو تیرے یاد ہے. پاس یاد. ہے قرآن میں سے. یاد ہے. اچھا، اس حدیث کے اللہ. اندر یعنی یہ جو ہے نا خاتمن من حدید، لوہے کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے، لیکن اس بارے جتنی روایات ہیں نا وہ ضعیف ہیں کہ اگر آپ نے انگوٹھی پہنی تو آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. صحیح، یہ اس طرح کی روایت ثابت نہیں. تو اس جی حدیث وہ کے تو اندر کسی بھی ہم میٹل کی کہتے ہیں سر جی کہ انگوٹھی نہیں پہن سکتے باقی زیور بھی شک پہن. تو یہ صحیح نہیں ہے. اس حدیث سے اشارہ ہے کہ فائدہ اٹھانا ہے تو وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ پہن کے جی بھی ہو سکتا ہے. دوسرا باسببیت کی ہے بما ما کا من القرآن وقد ذهب وہابت کا الشافعی. مطلب دوسرا پوائنٹ جو اس نے ہبا کر دیا. ہاں ہبہ کا. وقد یہ ذهب پوائنٹ. الشافعی الى هذا الحدیث، شافعی اس حدیث کو
انہوں نے اختیار کیا تحقیق. فقال ان لم يكن له شيء يصدقه فتزوج على سورة من القرآن فالنکاح جائز. اگر اس کے پاس حق مہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا تو وہ قرآن کی کسی صورت پر نکاح کر لیتا ہے, اس سے تو نکاح جائز ہے. اس کو وہ قرآن کی صورت کیا کرے, سکھلائے. کھائے گا. وقال بعض اہل العلم النکاح جائز, نکاح جائز ہے. ویجعل اللہ صداقہ مثلیہ, لیکن وہ مہر مثل دے. کیا دے؟ مہر مصر. مہر مثل سے مراد جو خاندان میں عام جو بچیوں کا مہر چلا ہے, جو رائج خالہ ہوتا ہے. کا, پھوپھی کا, جو رائج ہوتا ہے, صحیح ہے, وہ دے دے. یہ کوفیوں کا, احمد اور اسحاق کا یہ موقف ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی جی کا موقف جو ہے یہ بالکل صحیح ہے, حدیث کے مطابق ہے. پیچھے جھگڑا یہ ہے ان تبتغوا باموالکم, ان تبتغوا بیم وعلیکم وعلیکم. وہ مالوں کے کہتے ہیں ساتھ. یہ مال نہیں ہے. جبکہ ابھی ہم نے مغنی سے وہ باب پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز, ٹھیک ہے, وہ حق مہر بن سکتی ہے. قرآن ہو, اجرت ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی قرض صحیح ہو. ہے, آئین سے کیا دین مطلب ہے ہو, شیخ محترم؟ قرض ہو, آئین سے کیا مطلب ہے؟ ذات کوئی چیز, کوئی بھی چیز دے دی نہیں جائے آئین کہ وہ یہ چیز آنکھ دے کے دی. معنی میں یا آنکھ کے معنی میں؟ نہیں نہیں نہیں, کوئی چیز ہے, صحیح ہے, بائک دے دی, گاڑی دے دی جائے. اچھا اچھا. یہ آپ نے جو بتایا کہ اموالکم سے یہ موقف لیتے ہیں, کیا بتایا تھا آپ نے؟ اناف ہم کہتے ہیں مال کہ نہیں لیتے, مال, مال نہیں یہ لیتے. مال نہیں ہے, قرآن مال نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, کون سا مذہب ہے؟ یہ احناف کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی پڑھا کر آپ قرآن کو حق مہر نہیں بنا سکتے. اچھا, تو ادھر انہوں نے بتایا ہے محدثین مغنی نے کہ محدثین قرآن بھی مال ہے, کوئی بھی ہاں جی چیز. بالکل, انہوں نے باب قائم کیا کہ قرآن پڑھا کے بھی نکاح ہو سکتا ہے. یعنی شیخ قرآن محترم یہ ان کا موقف ہے نا, پڑھانا. یہ تو ان کا موقف ہے. دلیل اس کی کیا ہوگی ان کے موقف کی جو قرآن حدیث سے ہو؟ احناف کی دلیل ہے ان تبتغوا باموالکم, مالوں سے نکاح کرو, تو وہ کہتے ہیں یہ مال نہیں ہے. صحیح ہے. یہ سمجھ لگ امام گئی. شافی کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی پڑھا کے وہ قرآن کی صورت پڑھا کے نکاح حق مہر دیا جا سکتا ہے. یہ دلیل ہے. تو وہ قرآن کے عموم کو لیتے ہیں, جبکہ اس عموم کی وضاحت حدیث کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں, ایک کی دلیل قرآن کی آیت ہے, دوسری کی دلیل حدیث ہے. اور اموال کی تخصیص آ گئی حدیث میں, یہ چیزیں, تو وہ تخصیص کو نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے. ہاں سمجھے گی, کل کپڑے سمجھایا تھا آپ واحد کو سے کہ یہ خبر تخصیص نہیں واحد, کرتے لیکن. وہ تخصیص نہیں کرتی. آپ سمجھ آ گئی؟ جی جی جی. جی. اچھا, یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں, شاید پہلے بھی سنا دیا تھا. جو ہماری مفتی ہیں جماعت ہے, مولانا فضیلت الاستاد عبدالستار حماد حافظ اللہ تعالی, صحیح ہے. ہاں تو جی ان جی کی جب بالکل. شادی ہوئی تھی تو ان کے سسر نے جو ہے نا, جب حق مہر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کیا دیں گے. تو سسر صاحب نے کہا کہ میری بیٹی کے 15 پارے ہو چکے ہیں, تو آپ باقی 15 اس کو یاد کروا دیجیے. کیا کروا دیجیے؟ باقی یاد کروا 15 دیں. یاد کروا دی. تو اسی پر ان کا نکاح ہو گیا. تو شیخ صاحب پھر مصروف ہو گئے, خود جو ہے وہ مطلب ہے کہ نہیں جو ہے وہ حفظ کروا سکے, کچھ کروایا, تو گھر والوں نے وہ خیر مکمل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت یہ ہوئی کہ بچوں میں پھر ان کی زیادہ تعداد حفاظ کی تھی. کیا تھی؟ الفاظ کی زیادہ تعداد تھی, ماشاء حفاظ کی. تو یہ برکت ہے, یہ برکت. یہ محدثین نے اس حدیث سے نا استدلال کیا ہے کہ قرآن پڑھا کر اجرت لینا بھی جائز ہے, کیونکہ قرآن مال کا نائب بن سکتا ہے. قرآن مال کا اللہ. نائب بن سکتا ہے. نائب. نائب بن سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھا کے پیسے لینا جائز نہیں, صحیح ہے, تو آپ دیکھیں کہ جہاں پیسے دینا جائز تھا وہاں کیا دیا گیا؟ ایک صورت سکھا دی. صحیح ہے. جی محدثین نے یہاں سے بھی استدلال کیا کہ اجرت, صحیح ہے, اجرت پہ اس کو لینا کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. اس میں ایک حدیث بھی ہے سر جی, شاید بخاری کی ہے, کہ جن چیزوں پر اجرت لی جا سکتی ہے ان میں سب سے زیادہ حقدار قرآن ہے, کچھ اس طرح کر کے ہے. بالکل وہ سری حدیث ہے اور یہ جی استدلال ہے. ٹھیک ہے, وہ سری حدیث ہے جو آپ جی پیش کر. اچھا, تو میرے خیال میں کافی ہے. حدیث کا جی سبق ہمارا تھوڑا ہی گزرتا ہے. جی. کل اب حدیث نہیں پڑھنی. کل سر جی ہم نے وہ پڑھنا جلال ہے. ہے, جلالین کی باری ہے. چلو ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ جی. سے راضی ہو. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, آمین. دعا پڑھیں جی عبد المنان بھائی.
آج ہی میں نے پڑھنی ہے تو کل بول رہا ہوں میں. شیخ محترم ایک بات، شیخ محترم اب سر جو جی بات مطالعہ تو کرنا سنیں، ہے، جی پہلے سالے اب بات کرو. شیخ محترم جب ہم نے مطالعہ کرنا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی عربی میں کرنا ہے. تو دیکھیں مشکل نہیں ہے، وہ آسان عبارت ہے اس کی. شیخ محترم پھر یہی پڑھیں گے، مجھے تو نہیں پڑھنا آئے گا، پھر یہی پڑھیں گے. نہیں، یہ آپ سے ہی دیکھیں اڑائیں گے ہم. حقوق الامت علی الصحابتی بہت اچھی کتاب ہے اور بہت جی آسان ہے. جو جی مشکل شیخ لگے آسان محترم چھوڑ لکھی سے ہوئی. دیجیے شروع گا، کرتے ہیں. جو مشکل لگے چھوڑ دیجیے گا. صحیح. تو اس میں یہ دیکھیں نا، یہ دونوں ماشاءاللہ ان کی تو عبارت چالو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی چالو کروانی ہے. یہ ابھی دونوں تو ہم نے حضرات سر جو ہے جی نا. جی ٹائم لینا تھا آپ سے. کل آپ کہہ رہے تھے جب کہ رات کو ایک صفحہ مجھے سنایا کریں، تو میں اس وقت ذرا موبائل سے پرے تھی، تو میں نے کہا بعد میں پوچھوں گی کہ مجھے بتا دیں کہ اس وقت آپ کو سنایا کرنا. اچھا چلے ٹھیک ہے، مطلب الگ سے کوئی ٹائم بنا لیتے ہیں، مطلب جس میں مطلب صرف آپ سے سنا جائے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، 15 منٹ وہی دے سن دیا لیا کریں. کریں. حقوق الصحابہ ٹھیک کا ہی ایک ایک صفحہ ہم سے دونوں سے سن لیا ٹھیک. کریں، پھر باقیوں سے ہم سن لیا کریں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سمجھدار ہیں، ان کو پتا ہے کہ سنا کے ہی آنی ہے. ٹھیک ہے، تو ظالے جی آپ کو بھی یہ سمجھداری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جی شیخ محترم. تو یہ جتنا جو سنائے گا، جتنا حل کرے گا، اس کو عبارت آئے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ